السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز انالیٹیکل چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ روس یوکرائن کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ وہ معاملہ کسی حد تک جو ایک 2 ہفتے قبل ایک تھوڑی سی امید تھی کہ شاید یہ جنگ کہیں ایک کہتے ہیں نا کہ اختتام پذیر ہوگی، کیونکہ رشیا نے کہا تھا کہ جو ہمارے اہداف ہیں یوکرائن پہ وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، یعنی جو کہ ان کے علاقے تھے جس کو وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، تو غالباً شاید وہ اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے مزید تیزی جو ہے وہ آ گئی یا لائی جا رہی ہے۔ اب وہ جنگ میں تیزی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جو آپ کا نیٹو ہے اور جو امریکہ ہے وہ اس جنگ کو مزید پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا بھی تھا آپ کو کہ اگر نیٹو براہ راست انوالو ہوتی ہے یا نیٹو اگر امداد دیتی ہے یوکرائن کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو پلس امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو بالکل جو ہم نے کہا تھا سچ وہی بات اب سامنے آئی ہے۔ کل جو ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ روس اور یوکرائن کی جنگ مزید سال 2 سال یا 2 سال تک یا 1.5 سال تک مزید چلے گی اور مزید لمبی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں جب آپ جانتے ہیں، ہم بھی کہتے رہے ہیں اور بہت سارے دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت جو قحط کی سی صورتحال ہے، کیونکہ بنیادی طور پر گندم تو وہاں سے آتی ہے، تو وہ جب رکے گی وہاں سے روس اور یوکرائن کے مسئلے کے اوپر، تو دنیا کے اندر بھوک اور افلاس پھیلے گا، جس کا کہ ہم پہلے بھی آپ کو پتہ خدشہ ظاہر کرتے رہے، ہم کہتے رہے۔ تو اس سے تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں از خود دنیا کو کیا کہتے ہیں کہ ایک قحط کی صورتحال میں مبتلا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی جیسے ہی یہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا، تو کل برطانیہ کے جو نئے فوجی افسر آئے ہیں، ان کے آرمی چیف مسٹر پیٹرک سینٹر، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب جو ہے ہم یوکرائن کی لڑائی جو ہے ہم یورپ کے اندر لڑیں گے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جنگ کو ہم طویل کریں گے۔ اچھا، جیسے ہی ان کے بیانات آئے تو کل سے ہم نے رات کو دیکھا کہ یوکرائن نے جو ہے ڈونسک کے اوپر جو ہے ڈونسک کے اوپر بڑے تیزی سے حملے کرنے شروع کر دیے، بڑے خطرناک ہتھیار وہ لے کے وہ کر رہا ہے، اور کوشش ہے اس کی یوکرائن کی کہ ڈونسک کا جو علاقہ اس نے لیا ہے، رشیا کے پاس چلا گیا، اس کو واپس لے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے اب رکے گا نہیں، اور جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جب دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور جب ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کے اندر قحط پھیلے گا، دنیا کے اندر اموات ہوں گی، تو اس کے باوجود اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اموات کا پھیلانا یا دنیا میں قحط پھیلانا، یا وہی بات جو میں ہمیشہ سے آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ڈی پاپولائز کرنا یونیورس کو، یہ کہیں بڑی طاقتوں کا جو ایک وہ ہے پلان، اس کا یہ ساخشانہ ہے، اور بالکل اب نظر آ رہا ہے جیسے جیسے ہم اشارہ آپ کو دیتے رہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ پیوٹن جو ہے وہ جو دنیا کا ایک ون ورلڈ آرڈر کا ایک تصور ہے کنٹرول کرنے کا، پیوٹن اس کے خلاف ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس وقت آپ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو بڑے معاملات ہو رہے ہیں، تو دنیا میں ان قوتوں کے درمیان جو کہ دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہیں، کئی ممالک پہ تو کنٹرول کر چکی ہیں، جیسے کہ پاکستان ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا، تو دوسرے ممالک کو جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے، یا جو ان کے آرڈرز کو ون ورلڈ ون گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، یا ان کے انڈر پاور چلنے کے لیے، انڈر کنٹرول چلنے کے لیے، ان کی ایڈمنسٹریشن میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کو وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک رشیا بھی ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت دنیا پہ، یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اسی صورت پس منظر میں آپ دیکھیں تو ساتھ ہی اب میں نے آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایران کے حوالے سے تیاری کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اسرائیل نے کہہ دیا ایران کے اوپر کہ بھئی ہم بالکل حملہ کریں گے، بلکہ انہوں نے ایک الزام لگا دیا ہے کہ ترکی کے اندر ایک اسرائیلی اہلکار کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے ہم ان چیزوں کا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز روس میں چلنے والا معاملہ، پھر دوسرا ایک اور، یعنی اسی 2
ایشوز کے درمیان اگر آپ دیکھیں تیسرا ایشو جو ہے چین کا ہے. چین نے کل, آپ کو میں نے 3 دن پہلے بات بتائی تھی کہ چین نے جی پنگ نے ایک سائن کر دیا ہے کہ اب وہ چین پہلے یہ تھا کہ اپنے بارڈر سے باہر جا کے وہ نہیں کرتے تھے, مطلب اٹیک وغیرہ کرنا یا سرکوبی وغیرہ کرنا, تو وہ اب انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اس کا وہ بل پاس کر دیا ہے. اچھا, اس بل پاس کرنے کے بعد اب چائنا کی فوج جو ہے مطلب امپلیمنٹ ہوگا, اس کا مطلب 2 مہینے پہلے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. مطلب یوں سمجھ لیں کہ جنوری مارچ اپریل سے وہ کہتے ہیں, سوری ہاں 2 مہینے بلکہ اپریل سے وہ نافذ سمجھ جائے گا. نہیں, اس بل کے تحت, اس قانون کے تحت اب چین جو ہے کہیں بھی جا کے چین کی موجودہ سرحدوں سے, یہ غور کرنے والی بات ہے کہ چین کی موجودہ سرحدوں سے باہر جا کے وہ آپریشن کر سکتے ہیں. تو اسی قانون کے تحت اب کل جو ہے چین کے صدر نے کہا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کرے گا. کہاں پہ؟ تائیوان کے اندر. جیسا کہ اس نے مثال بھی دی جیسا کہ یوکرائن میں کیا, کیونکہ رشیا یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جنگ چھیڑی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو انسرجنسی ہو رہی تھی, جو مطلب انسرجنسی ہو رہی تھی نیٹو کی طرف سے, اور جو ایک جو کہتے ہیں نا قبضہ کرنے کی جو آکوپیشنل جو فورسز جو وہاں پر آ رہی تھیں, اس کو ہم نے روکنے کے لیے, ان کے درمیان ہم نے ایک بند باندھنے کے لیے, کیونکہ اس سے ہماری جو ٹیریٹوریل جو ہماری وہ تھی ایک آزادی رشیا کی, وہ متاثر ہو رہی تھی, تو ہم نے اس کے آگے اپنے ڈیفنس کے اندر یہ ہم نے ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کیا تھا. اسی صورتحال کو اب اڈاپٹ کر رہا ہے چائنا, اور ساتھ میں چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تائیوان کے ساتھ جو 160 گز کی جو لمبی ایک راہداری نکلتی ہے جس سے کہ تمام جہاز وغیرہ آتے ہیں, اس نے کہا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے. اگر وہ چائنا نے یہ کام کر دیا, گو کہ یہ کام بہت مشکل ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کیونکہ اس سے ساری صرف تائیوان کے نہیں بلکہ دنیا کے اور دوسرے ممالک کے جہازوں کی بھی آمد و رفت ہوتی ہے. اگر وہ 160 لمبی راہداری اگر چین بند کر دیتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ دوسرے الفاظ میں وہاں جنگ چھڑنا جو ہے نا, اس کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن چین یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس رائٹ ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم ون چائنا پالیسی کی بات کرتے ہیں, ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان ہمارا حصہ ہے. جب اگر تائیوان ہمارا حصہ ہے تو پھر یہ 160 لمبی راہداری جو ہے یہ اسی اسپیس کے اندر, اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو اسی کے اندر آتی ہے, اسی حلقے یا اسی جغرافیائی بارڈر میں آتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک جو نئی چیز جو ہے نا, یہ ایک ایسی کھڑی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا دنیا, مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں خراب ہوں گے. اچھا, اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب روس کیا واقعی کیا کرنے جا رہا ہے. اب یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی, تو اس پہ پھر روس نے بھی اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو اب آگے بڑھائے گا. کل یہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہاں بھی اب روس نے اپنی مطلب آرمی کو اور ڈپلائمنٹ کرنے کا اس نے آرڈر کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ اب بڑھے گا. تو یہ دنیا کے اندر جو صورتحال ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب رکے گا نہیں. اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہوتے جائیں گے, دنیا کے اندر مزید بڑی جنگیں ہوں گی, اور اس کے اندر جو ہے کیا کہنا چاہیے, اب اس کو کیا کہتے ہیں, آبادی کو کنٹرول کرنا, ڈی پاپولائز کرنا, جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو ایک منصوبہ ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ٹیکوں کا پروگرام, کچھ اس کا ریئیکشن, پھر اس کے بعد کچھ یہ موسموں کی تبدیلی, اور یہ جو آپ کو بتایا کہ ہارپ سسٹم اور جو خشک سالی پیدا کی جا رہی ہے مصنوعی طریقے سے, اور اوزون کی لیئرز کو تباہ کی جا رہی ہے, آسمان کی. اگر آپ جا کے جن کو ہے اسپیس وغیرہ کے معاملات سے دلچسپی, جو ریڈنگ کرتے ہوں گے, جا کے دیکھتے ہوں, ان کو پتہ ہوگا کہ اس ناسا کے اندر اور کہاں کہاں جو جن علاقوں میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا کچھ تجربے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بنیادی طور پر اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ دنیا کے اندر آبادی کو کم کر کے سارے معاملات کو وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. تو ساری چیزیں جو نا آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے اندر اگر اب ہم پاکستان کو دیکھیں, جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی باہر ہوگا اس کا جو ہے اثر پاکستان پہ ضرور ہوگا. تو اب آپ اگر دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, تو میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 ماہ میں موجودہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے, پاکستان کو تقریباً 20 سال انہوں نے پیچھے ڈھکیل دیا ہے. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, کیونکہ کل ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے جو وی لاگ کیا تھا اس پہ لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ نے بہت گھبرانے والی باتیں کر دی. دیکھیے, گھبرانے والی کی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو حوصلہ دیتا ہوں کیونکہ میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. حالات جو ہے نا, ملکی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ میں دیکھتا ہوں لیکن احتیاط سے بتاتا رہتا ہوں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر, آپ نے افغانستان کو ناکام کر دیا. جو دیکھیں نا, افغانستان کے لیے جنگ پاکستان نے لڑی, جس بندے نے لڑی, جو آپ کا آرمی جرنیل تھا, اس کو آپ نے پیچھے کر دیا صرف امریکہ کی خواہش کی بنیاد پر. میں تو صاف کھل کر کہہ چکا ہوں, آپ لوگوں کو کسی نے نہیں کہا, میں نے تو بارہا آپ کو یہ بات کہی ہے, اخبار میں بھی آئی یہ بات کہ بھائی جنرل حمید گل کے بعد جو اگر امریکہ جس جرنیل سے پریشان ہے وہ فیض حمید ہے, تو اس کو آپ نے پیچھے کیا. اب کس نے پیچھے کیا, اسٹیبلشمنٹ کے اندر کون کون لوگ تھے, کون کون حکومتیں شامل تھیں, یہ ساری چیزیں لوگوں کو آپ کو پتہ ہے.
اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے جو بنیادی طور پر صورتحال ہے، پاکستان کو انہوں نے پھنسا دیا ہے اور بالکل بری طرح پھنسا دیا. آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو میرے وی لاگ دیکھتے ہیں، جب عمران خان صاحب جب آئی ایم ایف میں جا رہے تھے، میرے پرانے وی لاگ ہیں اخبارات میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف میں نہ جائیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا وہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے کپتان. میں نے کہا بھائی کپتان نہیں فیصلہ کر رہا، کپتان کے ساتھ جو پیراشوٹرز ہیں، جو امریکن لابی کے بندے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا خدا کے واسطے وہ دیکھو چائنا کے ایمبیسڈر نے کیا کہا ہے. بریفنگ کرتے وقت اس نے عمران کو نام بتایا تھا کہ یہ فلانا 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 ان کو نہ لے کے آئیں. انہوں نے ہماری ساری فائلیں اٹھا کے دے دی ہیں امریکہ کو، سی پیک کے والی ساری جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری دے دی. لیکن پھر وہ دوبارہ عمران خان کے گرد گھومتے رہے، وہی رزاق داؤد، وہی رضا باقر. اور آج دیکھیں اسٹیٹ بینک کے اندر ابھی کون ہے، وہ بھی رضا باقر جیسے ہی آدمی ہے. آج آپ نہیں ہے نا آئی ایم ایف کے اندر، ابھی تک آپ نہیں گئے. آپ نے جا کے پرسوں، میں آگے بتاتا ہوں، پرسوں آپ گئے بھی، جا کے آپ نے امریکن ایمبیسڈر کے گھٹنے تو کو ہاتھ لگایا آپ نے کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے آپ کو. سمجھ گئے؟ تو مسئلہ کہنے کہ یہ کہ ابھی آئی ایم ایف میں جب آپ اتنے دن ابھی تک تو نہیں گئے نا، کتنی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ یہ پیسے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ نہیں جاتے آئی ایم ایف کے اندر. آپ کیوں گئے آئی ایم ایف کے اندر؟ بھوک برداشت کر لیتے. یہ جو آپ نے جو 2 دفعہ پیٹرول کی آپ نے قیمت بڑھائی ہے، آپ نہیں بڑھاتے. نہیں دے رہا تھا نا کوئی پیسے، آپ کا ملک پھر بھی ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا. آپ کا ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتا اگر آپ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا یہ اسٹیبلشمنٹ. اور یہ دیکھیے اس وقت جو نا یہ جو بیٹھا نا زرداری گروپ اور یہ نواز شریف اور ان کا پورا خاندان، یہ دونوں سمجھ لیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. کیونکہ امریکہ نے ان کو آپ کے نزدیک تو اسٹیبلشمنٹ کچھ عدلیہ، کچھ فوج، کچھ فلانا ہے نا، وہ امریکہ کے نزدیک یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ یہ سب ایک ہی ان کو ساتھ ملا دیا ہے. اگر یہ ملک کو بچانا چاہتے تھے تو ان کو آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی وقت الیکشن کا اعلان کر دیتے، کبھی اتنا نہیں ریٹ مطلب اتنے مہنگائی کے بڑھتے. انہوں نے پیٹرول کیوں بڑھایا؟ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھایا نا، اس لیے کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کی طرف. ٹھیک ہے جس طرح بھی ہوں گے ہمارے قرضے، ہم جیسے بھی ہوں گے دیں گے نہیں دیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جن ملکوں کے اندر جو نہیں دے سکے انہوں نے بھگا دیا. انہوں نے کہا بھی تم ادھر دیتے ہو اور انہی سیاستدانوں سے سارا بینک بیلنس بھرواتے ہو. کیا آئی ایم ایف کو نظر نہیں آ رہا، کہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے اس فیملی کا سارا پیسہ تو باہر پڑا ہوا ہے، تو بھگا دینا تھا ان کو، کوئی قوم نہیں مرتی. لیکن انہوں نے ایسا ہی نہیں کیا. آج آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا پیٹرول بڑھا ہوا. پیٹرول بڑھ گیا نا، کتنا بڑھا ہے اس وقت؟ تقریباً 300 کے قریب، تو پتہ نہیں 280 یا 285 آیا پاکستان میں. تو مجھے آپ بتائیے جب آج میں آپ سے بات کروں، جب سے دوسری دفعہ جو آپ کو ٹیکہ لگا ہے پیٹرول کا، کتنے لوگ مرے پیٹرول کی وجہ سے؟ نہیں مرے نا کوئی. یہ بھی نوبت نہیں آتی آپ کی. یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے بات. آپ نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس، آپ برے سے برے حال کے اندر ہیں. آپ صرف آپ یقین کریں، اگر آج یہ اعلان کر دیں کہ بھائی ہم جو ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی معاشی حالت درست ہوگی. آپ کا سرمایہ باہر نکل رہا ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو پیدا کی ہوئی ہے اس شہباز گروپ نے یا نواز خاندان نے یا زرداری خاندان نے، یہ جان بوجھ کے کہ یہ وہ نہیں ہے. لوگ صرف اس کو یہ سمجھ رہے ہیں، اکثر تجزیہ نگاری کہتے ہیں کہ جناب یہ اس لیے آئے ہیں لوٹنے کھانے. بھائی یہ کتنا لوٹیں گے؟ جو وہاں سے مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں، لیکن لوٹنا کھانا تو لوٹ کھا کے تو بہت کھا چکے ہیں. ان کو اب لوٹنے کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو اب بہت پیسہ ہے. یہ اصل میں اس لوٹنے لوگوں کی توجہ اسی طرف ہے کہ وہ لوگ کہ بھائی یہ تو لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹیں گے، یہ کھائیں گے. لوٹ لیں کھا لیں. آگے پاکستان کو انہوں نے 70 سال تک کھایا ہے. اصل میں یہ پاکستان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی پرسوں کی جو میرا تھا ویلاگ، اس میں میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان کی حیت یہ تبدیل کر رہے ہیں. لوگ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جب میں نے کہا تھا کہ چینج آف اسٹیٹ پروفائل یہ ہوتی ہے. چینج آف اسٹیٹ پروفائل یعنی جو ریاست کے بنیادی ایک مقاصد ہیں، آپ کے مقصد ہیں، اسلام کے حوالے سے کچھ اور مقاصد ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا ایک اسپیشل سٹینڈ ہے، کشمیر کے حوالے سے آپ کا ایک اسپیشل سٹینڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سب کو یہ ہٹا دیں گے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنا کے رکھ دیں گے. اس کے اندر جو کچھ آپ نے کیا وہ سب ختم کر دیں گے. اس پہ یہ کمپرومائز یہ کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ دنیا کے اندر پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، تو دنیا میں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ان ملکوں کو کہ ان کو بائیفرگیٹ کیا جائے گا جن کی آبادی بڑی ہے. لائک انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں مسلمان وغیرہ کا مسئلہ ہے. لائک انڈیا، لائک پاکستان جو ہے، ان کو بائیفرگیٹ کریں گے تاکہ یہاں پہ کیوس پیدا کیا جائے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ مختلف قسم کی تباہیاں، معیشت کی تباہی، غیر یقینی کی صورتحال، فسادات، سول وار کر کے اس طرح ان ملکوں کو ختم کریں گے تاکہ کنٹرول کرنے میں آسانی ہو. یہ دونوں خاندان آئے اسی لیے ہیں. ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے.
تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں لوٹنے کھانے نہیں آئے، یہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، ڈسٹرکشن کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بلوچستان میں میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اگر آپ نے میرا بیان پڑھا ہوا اخبارات میں نے کھل کر کہا تھا کہ بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اس پہ توجہ دیں۔ اور میں آپ کو میں نے پرسوں بتا بھی دیا تھا، ویلاگ پہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی وہ بلوچستان کے حوالے سے آزاد جو ہے انہوں نے حکومت بھی اعلان کر دیا ہے، وہ بنا دی ہے، یورپ کے اندر ہے، ہمیں وہ جگہ بھی پتہ ہے لیکن میں نہیں بتا رہا کیونکہ پھر وہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کس جگہ انہوں نے اس کی جلاوطن حکومت قائم کی اور نائلہ قادری نے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بات میں شروع سے بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اب یہی بات ہے میری کہ دیکھیے ابھی بھی عمران خان صاحب جو وہ کوشش ان کی اب یہی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڈیشنل انکوائری پہ لائیں اور پتہ نہیں کیا اس کی کون سی انکوائری کرائیں عدالتی۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ان چکروں میں نہ پڑے۔ میں بار کہتا ہوں یہ آپ کو پھر انہوں نے تمہارا ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ جوڈیشنل انکوائری ہو یا کوئی کہتے ہیں کسی قسم کی اور انکوائری ہو عدالت کے ذریعے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی روز، جس دن یہ ہوا تھا میں نے ایک لفظ کہا تھا، یہ آپ کو چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ انٹرونشن مداخلت تھی، یہ ایک کانسپیٹوریل انٹرونشن تھی، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو یعنی سازشی مداخلت تھی، یعنی ایک سازش انہوں نے بنائی اور مداخلت کر دی اور اس میں کامیاب ہو گئے، خان کو ہٹا دیا انہوں نے۔ تو اب آپ کو آگے چلنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ایک ایک آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ یہ سب ابھی لوگ آپ دیکھیں نا، اصل میں بنیادی طور پر یہ جو لے کر آئے ہیں امریکہ، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بھئی امریکہ کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ بھئی امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کا نیکسٹ پلان ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ آج قوانین، آج آپ دیکھ لیں قوانین انہوں نے تبدیل کر لیے۔ آج انہوں نے کہا کہ آج میں سن رہا تھا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا کہ جناب وہ یوم سیاہ کا دن ہے، آج بڑا تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ بھئی اب یوم سیاہ ویاہ نہ بنائیں، اب تو لوگوں کو کہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ یوم بربادی امپورٹڈ گورنمنٹ نکالیں۔ آپ اگر حکومت کو ختم نہیں کریں گے آپ، جتنی دیر کرے گی یہ قوم، آپ یقین کریں اتنا نقصان ہوتا جائے گا۔ یہ بل آ رہا ہے، بل جا رہا ہے، صدر نے دستخط نہیں کیے، سمری صدر کے پاس پڑی ہے اسمبلی برخاست کرنے کی، یہ ساری کے سارے ارریلیونٹ چیزیں ہیں۔ بقول وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا ہوا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ایک ایک چیز باتیں ہیں۔ یہ دونوں خاندان، نواز فیملی اور زرداری فیملی، یہ دونوں سیکیورٹی رسک ہیں۔ یہ دونوں فیملیوں کو عالمی طاقتیں جو ہیں اس لیے یہاں پہ فری دے رہی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جی کیوں کیا وہ بائیڈن کے کیا کوئی انلیسٹیمیٹ چائلڈ ہیں یہ لوگ، کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو آئندہ دنوں میں ون ورلڈ ون گورنمنٹ، جو ایک دجالی قوتیں آئیں گی جو ساری دنیا کو کنٹرول کریں گی، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی یروشلم سے بیٹھ کے کنٹرول کرے گا؟ پاکستان میں آ کے بیٹھے گا کوئی؟ نہیں، یہاں پر ان کے نائبین ہوں گے۔ ان نائبین کے لیے تیار، سارا چھان پٹک کے انہوں نے دو خاندانوں کو سیٹ کیا ہے۔ پہلے یہ سب سارے کو ختم کر دیں گے، سارے سسٹم کو ختم کریں گے، اس کے بعد پھر ان دو خاندانوں کی بھی چھاٹی ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا آپ کو، میں ان دو خاندانوں کے اندر بھی طے کیا جائے گا کہ کون سا خاندان ان کی ون گورنمنٹ اور ون اسٹیٹ کی پالیسی کو کون رن کر سکتا ہے، کون سا خاندان۔ تو وہ خاندان کا خورائے فعال کس کے نام پڑا ہے وہ بھی مستثنی ہے، وہ زرداری فیملی ہے۔ آخر میں جا کے ان کا بھی بیڑا غرق ہو جانا۔ یہ آج میں بہت پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، چند سالوں میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، یہ نوٹ کر لیں کہ دو خاندان رکھے جا رہے ہیں اور ایک خاندان پھر ایلیمنٹ ہوا، وہ ہوگا شریف خاندان۔ یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ بہت شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات انتہائی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگ بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب کو اب چاہیے کہ فوراً فائنل کال دیں اگر کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ ورنہ جیسے ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس ریاست کو جس حال پہ پہنچا رہے ہیں، مسلسل آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے اس وقت تک تقریباً 3-3.5 لاکھ افغان مہاجرین آ چکے ہیں۔ آگے جو افغان مہاجرین پاکستان میں تھے انہوں نے پاکستان کا کیا حال کیا ہے؟ صرف آپ کو $250 ماہانہ ملتے ہیں ایک افغان خاندان کے۔ وہ $250 آپ کو امریکہ لالچ دے رہا ہے اور دوسرے لوگ لالچ دے رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پر آ کے وہ خاندان کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جتنی اس وقت علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ٹی ٹی پی کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، بلوچستان کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ حالات پاکستان کے کتنے زیادہ خراب ہیں؟ ہم معاشی طور پر بالکل تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر ضرورت ہے، پورا کوشش کی جائے جو کوئی بھی ہو۔ اب یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے آ بھی رہا ہے، اہم اداروں کی طرف سے عمران خان کو کہ جناب یہ کر دیں وہ کر دیں، امریکہ کے اوپر نہ جائیں۔ پیغام دیے گئے ان کو کہ بھئی آپ سائفر وائفر کی بات نہ کروں گا، جی ہم چھوڑیں سائفر وائفر، کوئی بات نہیں کرتے، ہم بس بات کریں کہ بس ٹھیک ہے ہماری کال ہم کسی وقت بھی دے دیں گے، بتائیں بھی نہیں، یہ کہنا بھی ان کو ضروری نہیں ہے کہ کل ہم لوگوں کو بلائیں گے۔
کیونکہ وہ ساری پھر رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بتا دیں طاقتور حلقوں کو جو بھی ٹریپ ہوئے ہیں، ملے وقت کی ہے، امریکہ کی چمچہ گیری کی ہے، پیسے لیے، جو کچھ بھی واٹ ایور جو کچھ ہوا ہے، ان کو آپ کہہ دیں کہ جناب سیدھی سی بات ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ ہمیں 10 دن کے اندر آپ الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز کسی وقت بھی ہم ملک جام کر دیں گے، پھر جو چاہے وہ کرے، پھر قوم کو خود نکلنا چاہیے۔ یہ حقیقتاً بتا رہا ہوں، یہ اس وقت میں پاکستان کے بقا کی جنگ اس وقت لڑنا ہوگی قوم کو۔ آپ بھول جائیں، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو قوم نے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے۔ دیکھیں، اور دوسرا اس پس منظر میں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ڈیلے کریں گے، قوم اگر نہیں نکلے گی خود، اور عمران خان اگر ایک دم کوئی بڑا اگر فیصلہ فائنل نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان کے گرد مزید گھیرے تنگ ہو جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فرا کے حوالے سے، جو ہے اپنا بزدار کے حوالے سے شروع سے کہتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جو فرا بیگم جو ہیں، کیونکہ میں نے بتا چکا ان کے رشتہ دار سارے، تو بزدار کے سارے رشتہ دار جو ہے سب کا تعلق مسلم لیگ نواز سے، کسی وقت کوئی بھی آدمی بڑا ہوگا نا، آپ کا کیا کہتے ہیں وہ بن جائے گا، سلطانی گواہ بن جائے گا اور یہ عمران خان کے گلے میں پھندا ڈالیں گے۔ لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے تمام گناہوں کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، لیکن پیچھے بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ کہ عمران خان کی چھتری میں لے کے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو کسی وقت بھی خطرہ ہے کہ فرا یا کوئی بھی، کیونکہ فرا جو ہے، فرا کے رابطے ہیں، فرا کے جو آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا لوگ کر رہا ہے، بڑا دباؤ آ رہا ہے، فرا کے آلریڈی موجودہ حکومت سے رابطے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی میں یہ سارے معاملات ابھی جو کل گئے تھے، یہ اس کے پاس امریکن ایمبیسڈر کے پاس 2 دن پہلے وہاں جا کے بات کی، تو امریکن ایمبیسڈر کو پیغام دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو IMF کے اندر لے کے جاتے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ پہلے جو نا یہ جو ہو سکتا ہے آرمی چیف اس کو بھی ایکسٹینشن دے دیں، ہو سکتا ہے، اور یہ جو موجود ہوگا اس کو بھی 1 سال تک چلائیں، تو ہم آپ کو IMF کا پروگرام بحال کریں گے، اور ان کو یقین دہانی کرا دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران کو بھی بھیجیں گے، کل ہو سکتا ہے کل یا پرسوں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی عمران کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آج کے لیے میرا تجزیہ اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال بنتی ہے اس میں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔